قرآن کہے تے سونے دی زبان کہے صلی اللہ، گل تے وہی ہوئے گی انشاءاللہ۔ تے ویسے بھی کوڑیاں دوائیاں نال آرام ذرا چھیتی آ جائے، دوا کوڑی ہوئے تے آرام بھی جلدی آ جاندہ ہے، چھیتی آ جاندہ ہے۔ کوڑی گل ہے بڑی۔ عربی دی اندر عورت اس چیز نو کہندے نے، توجہ، عربی دے اندر عورت اس چیز نو کہندے نے جدا چھپانا ضروری ہو، جدا ٹک کے رکھنا، بولو ٹک کے رکھنا۔ فیصلہ بادیا لوکی تے اپنیاں جلیبیاں ننگیاں نہیں رکھ دے، اور متے اتے مکھی نہ بہ جائے، رکھ دے نے ننگی ہائے، پر جلیبیاں دا تھال پیا ہوئے۔ ساڈے بھائی غلام رسول صاحب کتے نے، اللہ انہاں دی وڈی عمر کرے، آمین آکھو۔ آنجا دے چل دے نے پکھا کہ کوئی گندی مکھی جلیبی دے تھال تے نہ بہ جائے۔ سبحان اللہ۔ رب نے کیا سونے اپنی کملی دیاں چلاں مار، چل مار اپنی کملی دی۔ میں رب نہیں چاہتا کہ تیری امت دیاں عورتاں دے جسم دے اتے کوئی گندی مکھی بہ جائے۔ میں قربان، میں صدقے نہ اصولہ تے قوانین تو، اللہ عمل دی توفیق دے۔ عربی دے اندر عورت انہوں کہندے نے جدا چھپانا ضروری ہوئے تے کھولنا عیب ہو، سوکھی تے مختصر انج سمجھو، جنوں پردے وچ رکھیے، پردے وچ رکھیے تے پردے چ رکھنا ضروری ہوئے، جنوں کھولیا شرم آوے انہوں عورت کہیں، جنوں کھولیا شرم آوے انہوں عورت کہیں دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو میرے اللہ نے پوری دنیا دے واسطے نمونہ بنا کے بھیجے ہے۔ اللہ پاک نے کلام مقدس سے اندر ہی رسال فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کالی کملی والیا تیریاں جلبتاں تیری امت دے واسطے اسوائے حسنہ نے، تیریاں خلبتاں تیری امت دے واسطے نمونہ نے، تیرا بیٹھنا تیری امت دے واسطے نمونہ، تیرا اٹھنا تیری امت دے واسطے نمونہ، تیرا 3 ساواں وچ پانی پینا تیری امت لئی نمونہ۔ ذرا سبحان اللہ کہے، تیرا سجے پاسیوں کپڑا پہننا شروع کرنا تیری امت لئی نمونہ، تیرا جاندیاں جاندی دفعہ جاندیاں مسجد وچ پہلا سجا پیر رکھنا تیری امت لئی نمونہ، باہر نکلن لگیاں کھبا پیر جتی دے اتے رکھنا تے سجا جتی دے وچ پانا تیری امت لئی نمونہ، تیرے استنجے دے آداب سکھانا اے تیری امت لئی نمونہ۔ تو جنم تو لے کے موت دی دہلیز تک سونیاں قدم قدم تے انہاں دیاں رہنمائیاں واسطے آیا جے۔ لَقَدْ كَانَ
لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کملی والیا تو نمونہ جے تے اپنے گھر دے اندر نمونے پیدا کر، اپنے گھر دے اندر اسوہ حسنہ پیدا کر۔ توجہ میرے ور، میں آکھیا پروردگار عالم ایک بندے دا دل تڑپ دائے پیا، مینوں سمجھ نہیں لگدی، قدم قدم دے اتے جاہلیت دیاں رسماں ویکھ کے، جاہلیت دیاں بدعتاں دیکھ کے، پرانے رسم و رواج ویکھ کے اے دا دل پھڑکن کیوں لگ جاندا ہے، اے دا دل تڑپن کیوں لگ جاندا ہے؟ آواز آندی ہے کملی والیا تڑپ عمر دی ہوئے گی، قرآن میرا ہوئے گا، زبان تیری ہوئے گی۔ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فاروق اعظم دی تڑپ نو رنگ لاواں گا، میں عمر دی تڑپ نو رنگ لا کے تے اس تڑپ نو تیرے زبان تے جاری کر دیاں گا۔ جدوں گل عمر دے دل وچ ہوے گی تے تڑپ کہلائے گی، جدوں تیری زبان تے آوے گی تے قرآن دیاں ایتاں کہلان گیاں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں تڑپار آپ دیکھ رہے نے، رات نو مومنہ دیاں ماواں باہر جاندیاں تے لونڈیاں بھی باہر جاندیاں تے آزاد عورتاں بھی باہر جاندیاں، کچھ شریر بدماش گنڈے دوروں بہ کے آوازاں کسدے نے، گلاں کردے نے۔ فاروق اعظم دا دل تڑپ گیا، کہندے نے یا رسول اللہ کوئی تخصیص کرو نا، گلی وچ جاندیاں پتہ لگ جائے غلامی والی عورت کون ہے تے نبی دی بیوی تے ساڈی ماں کون ہے۔ یا رسول اللہ میریاں ماواں، میریاں ماما اور فیصلہ بادیا، میں حضرت حفصہ آخو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑی حضرت عمر دی بیٹی ہے، میں حضرت حفصہ نو جے عمر دے کر دیکھنا تے مینو حضرت عمر دی بیٹی نظر آندی ہے، تے جے میں اسے حفصہ نو نبی دے کر دیکھنا تے مینو عمر دی ماں نظر آندی ہے۔ قربان سیدہ تیریاں شاناں تو، قربان جاواں سیدہ تیریاں عظمتاں تو، یا اللہ پاک میں عمر دا دل تڑپدا جاندا جے، میں عمر برداشت نہیں کردا ساڈیاں ماواں باہر نکلن تے پتہ نہ لگے لونڈیاں کون نے تے نبی دیاں بیویاں کون نے۔ فاروق اعظم دی تڑپ رنگ لے آئی، اللہ پاک نے فرمایا جا جبریل جا میرے کملی والے نو جا کے کہو یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی، اے نبی، یا اللہ کی گل ہے، سبحان اللہ کہہ ذرا، یا اللہ پاک کی گل، میرے واسطے کیڑے آڈر آ گئے؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک، کملی والیا ایک پاسوں لگ پاؤ سبحان اللہ، ایسا نو بھی کہہ دے، اے حفصہ نو بھی کہہ دے، ماریا قبطیہ نو بھی کہہ دے، اے زینب نو بھی کہہ دے، کملی والیا کل ازواجک، ساریاں نو آکھی رہ کوئی نہ جائے، گل ساریاں نال کرنی نا، یا کملی والیا جویں ساریاں بیویاں نو آکھ
آکھنا ایویں ساریاں بیٹیاں نو آکھنا کدرے انج نہ ہووے کلی فاطمہ نو آکھے پیچھے زینب رہ جائے یا زینب نو چاکھے پیچھے ام کلثوم رہ جائے ام کلثوم نو چاکھے پیچھے متے تیری رقیہ رہ جائے میں زینب دی بھی گل کرنا وا میں اللہ رقیہ دی بھی گل کرنا میں اللہ ام کلثوم دی بھی گل کرنا میں اللہ تیری زہرا تے بطول تے فاطمہ دی بھی گل کرنا کلی ازواج کا و بناتی کا جڑیاں تیرے گھر ہون سبحان اللہ تیرے گھر والیاں یا تیریاں بیویاں ہوندیاں نے یا تیریاں تیاں ہوندیاں نے جڑیاں تیرے گھر ہون جڑیاں تیرے گھر ہون یا تیریاں بیویاں تے یا تیریاں تیاں اپنیاں بیویاں نو کہہ دے اپنیاں بیویاں نو کہہ دے اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دے یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین کملی والے ابو جہل نو نہیں آکھنا ابو لہب نو نہیں آکھنا عتبہ نو نہیں کہنا شیبہ نو نہیں کہنا کملی والیا اے گل کرنی یا تے ابو بکر دی بیوی نال کرنی یا اے گل کرنی یا تے عمر دی بیوی نال کرنی یا اے گل کرنی یا تے عثمان دی بیوی نال کرنی یا اے گل کرنی یا تے علی دی بیوی نال کرنی یا اے گل کرنی یا طلحہ تے زبیر تے بلال تے عمار تے یاسر تے سہیب تے خبیب و خباب نال کرنی نا انہاں ساریاں نو کہہ دے کافر ہور ہوندے نے مومن ہور ہوندے نے میں تینوں آڈر تیریاں بیٹیاں واسطے دے رہا میں تینوں آڈر تیریاں تیاں واسطے دے رہا پیچھے کوئی نہ رہ جائے ونساء المؤمنین کملی والیا تے جنیاں مومنہ دیاں عورتاں جنیاں مومنہ دیاں ساریاں نو کہہ دے غور کر انشاءاللہ میں تینوں نکتہ دیاں گا اگے چل کے منو اگلا جملہ پڑھن دے وَنِسَائِل کہہ دے انہاں نو پہلے لفظی کل کہہ دے انہاں نو ازواجکا کہہ دے انہاں نو بناتکا انہاں نو بھی کہہ دے نساء انہاں نو بھی کہہ دے مومنین دیاں نساء مومنین دیاں عورتاں انہاں نو بھی کہہ دے یا اللہ میں نہ ساریاں نو کی کواں اللہ پاک ارشاد فرماندے نے یدنین علیہن من جلابیبہن انہاں نو کو جدوں باہر نکلن تے اپنے اتے چادراں تان کے نکلن کرن کملی والیا بیویاں تیریاں بیٹیاں عورتاں مومناں دیاں عورتاں مومناں دیاں انہاں نو کہو جدوں باہر نکلن تے پردہ آکھو نا پردہ ہن غصہ نہ کرنا جیڑی مومن دی بیوی ہوئے گی او پردے والی ہوئے گی او پردے پر میں کی کراں خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں سویرے تے بارش کنی ہوئی الحمدللہ میں گجراں لے پیر رکھیا تے بدل فیصلہ بادوں چڑھیا میں کہ اے بھی کو مینوں ڈکن دا طریقہ ہے بافت ایڈا کبھی فیصلہ باد دا بدل میں نہیں برسدا ویکھیا بہت بارش دعا کرو اللہ باعث رحمت بنائے باعث زحمت نہ بنائے خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں میں کی کراں میں چپ کر جو
خاموش ہو جاؤ، میں تواڈے نال ہن گل نہیں کردا، میں تے اپنے نال گل کرن لگا۔ او مولوی صاحب، او خطیب صاحب، او واعظ، او چار چفیرے والےو، تسی نہ سمجھنا، نہ میں تینوں کہندا، نہ میں اینوں کہندا، نہ میں سجے والے نوں کہندا، نہ میں کھبے والے نوں کہندا، میں تے اپنے آپ نال گل کرنا۔ او مولویا، او پیرا، او جیڑی روحانیت رہندی سی اونوں بھی گدی نشین بن کے او دا بھی جنازہ کڈ چھڈیا ائی۔ او جیڑیاں پردے والیاں تھاواں رہندیاں سن اج تعویذ دے ناں تے بے پردگی کر دے، اج میاں پھوک دے ناں تے بے پردگی کردا اے، اج میاں گدی نشین بن کے کسے دا خلیفہ بن کے جھوٹے جبے تے چوڑے پا کے مسلماناں دیاں ساڈا عورتاں نوں لٹن دا کیوں بہانہ بنایا ہوئے؟ اوے مولوی، تیرا کم سی دین نوں بچانا، تیرا کم سی اسلام دی حفاظت کرنا۔ مولوی صاحب، تو تے میرے نبی دا صحیح وارث ہے۔ اوے مولوی صاحب، اوے پیر صاحب، اوے میں تیرے نال کیڑیاں گلاں کراں؟ کالی کملی والے نے اوے کوئی اونٹ نہیں پیچھے چھڈے، کوئی مکان تے کوٹھیاں نہیں چھڈیاں، کوئی جناب والی کاروبار نہیں چھڈیا، جاندی ویری کو گل آکھی، دنیا میرا ورب، میری وراثت دنیا نہیں، میرے وارث تے عالم ہون گے، پر میں کی کراں؟ اے دستار پا کے، اے ساوی پگ بن کے، اے ساوا چوڑا پا کے کیوں میری قوم دیاں معصوماں نوں لٹدا اے؟ خدا بندہ، یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری۔ یا اللہ میں کی کراں؟ کوئی مذہب دے ناں تے لٹدا تے بچیاں کھچیاں نو سیاست دے ناں تے لٹ لیندے، کی خیال ہے؟ بچیاں بے نظیر نو داد دیو، بے نظیر نو دے چھڑو داد، جت گئی ہے ویسے صحیح، کی خیال ہے؟ جتی ہے کہ نہیں؟ انہوں بابے رانی قصور جنہاں نو تیر نشان دیتا سی، اس ایکو تیر نال دو ہی لائے نے، میاں علی بھی گیا تو بابے علی بھی جت گئی بی بی۔ پر میں کی کراں؟ میرے لیے جت قابل فخر نہیں، میرے لیے جت قابل فخر ہے تے رابعہ بصری دی، میرے لیے قابل فخر جت تے عبد القادر جیلانی دی والدہ دی، میرے لیے جت قابل فخر ہے تے فاطمہ الزہرا دی، میرے لیے جت قابل فخر ہے تے سیدہ عائشہ نبی دیاں بیویاں دی، جو عورت نبی کی بیویوں کی سیرت کے خلاف چلے میں اسے مومنہ تصور نہیں کرتا، میں نہیں مانتا انہوں، بلکہ میں تو انج کہنا ہوں کہ سلطانی بھی چھڑو۔ ہاں آج ایک چھٹی میں اپنے چلائی ہوں بطوڑے سے بھی لانگ کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی، درویش بن کے لٹتے ہیں کہ نہیں؟ روز اخباروں سے کوئی کوئی سرخی لگی ہوتی، اخبار کر لیا، میں بڑا حیران ہاں، کوئی انج دے چکر اے جو سونا تمہیں میں ڈبل کر دیں، کی کر دیں؟ وہ سنگل بھی نہیں رہتا، کی خیال ہے؟ سنگل بھی؟ اقبال تڑپ کے کہندا ہے، اقبال تڑپ کے کہندا ہے، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، جو ظاہر میں ہے آزادی حقیقت میں
گرفتاری، جو ظاہر میں ہے آزادی حقیقت میں گرفتاری۔ عرض کر رہا سو میرے بھائی، اللہ پاک نے کیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، کالی کملی والیا اے اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو، سبحان اللہ۔ قرآن دے انداز تو میں قربان جان، رب نے کوئی جملہ کیا، فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نو پتا سی میرے نبی بھی دنیا تو چلے جانا، خلفائے راشدین بھی چلے جانا، امامہ بھی چلے جانا، غوثاں بھی چلے جانا۔ فرمایا جیڑا جیڑا کلمہ پڑھدا جائے گا مومن بندا جائے گا تے پردہ کراندا جائے گا، جیڑا جیڑا قیامت تک کلمہ پڑھن والا ہوئے گا، مومن ہوئے گا، کلمہ پڑھن والا ہوئے گا، انہاں دے واسطے ضروری ہے اپنیاں بیویاں نو پردہ کران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نبی میں تینوں آرڈر دے دیتا ہے، لے ہن اس گل دی ابتدا بھی میں تیرے گھر تو کرنا ہاں۔ کتوں کرنا؟ تیرے میں گھر تو اس گل دی ابتدا کرنا۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے کلام مقدس دے اندر اے میرے پیغمبر پہلے میں تینوں مخاطب کیتا، تو ذرا سائڈ تے ہو، سبحان اللہ، ایدے ہو ذرا سائڈ تے، یا اللہ کی گل؟ فرمایا تو ذرا سائڈ تے ہو، مینو ایسا نال گل کر لین دے، مینو حفصہ نال گل کر لین دے، مینو زینب نال گل کر لین دے، مینو تیریاں بیویاں نال گل کر لین دے۔ سبحان اللہ، میں قربان جان رب دی قسم کنیاں عزتاں نے، کنیاں شاناں نے، نبی نو رب مخاطب کر کے آکھے یا ایھا النبیو، جدو نبی دیاں بیویاں دی واری آئی اللہ دا قرآن کہندا ہے یا نساء النبی، او نبی دیاں بیویاں، یا اللہ کی گل ہے، سبحان اللہ، کنیاں شاناں نے، کنیاں شاناں نے۔ کدی رب نبی نو واجاں مارے تے مخاطب کرے تے کدی میرا اللہ نبی دیاں بیویاں نو مخاطب کرے۔ اللہ آپ بلاوے، آپ گلاں کرے، میرا اللہ آپ گفتگو کر رہے، آپ بلا کے اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، ایسا آخو سبحان اللہ، میں نے پنجابی جو ترجمہ کرن دے، ایسا حفصہ، زینب، ماریا قبطیہ میرے نبی دیاں بیویاں، میرا تصور جی یا اللہ کی گل ہے۔ اللہ فرماندے نے لستن کأحد من النساء، تواڈے ورگی ہور جگ وچ ہے ہی کوئی نہ، ایسا تواڈے ورگی تیرے ورگی پورے جگ وچ، بول پورے جگ وچ، ایسا تیرے ورگی پورے جگ وچ کوئی نہیں۔ کیوں کہ دوجیاں عورتاں نوں جگ ملے، تینوں نبی دا بستر ملے، تواڈیاں تواڈے ورگا ہور کون ہو سکتا؟ تواڈے ورگا ہور کون ہو سکتا ہے؟ تے میں رب بھی اے پکی مور لا دینا، لستن، اچھی گا سبحان اللہ، لستن کأحد من النساء، دوجیاں سارے جگ دیاں عورتاں ہون، سارے جگ دیاں عورتاں ہون، پورے جگ اندر، پورے جگ دے اندر تہاڈے ورگی اور کوئی عورت نہیں۔ مینو انج کہہ لین دے نبی دیاں بیویاں جیڑیاں عورتاں گزر چکیاں وہ بھی تہاڈے ورگیاں نہیں سن،
پاویں آسیہ ہووے پاویں سائرہ ہووے پاویں ہاجرہ ہووے پاویں یعقوب دی بیوی ہووے پاویں موسیٰ دی صفورہ ہووے سبحان اللہ پاویں یوسف دی بیوی ہووے جیڑیاں جگ وچ گزر چکیاں او بھی ایک پاسے جیڑیاں آن والیاں او بھی ایک پاسے تہاڈا یاراں دا کوئی مقابلہ نہیں کوئی تہاڈے ورگی کوئی نہیں پروردگار عالم ساڈے لئی حکم فرمایا ہے تے تہاڈے ورگی کوئی نہ ہے تے تہاڈے ورگی کوئی نہ ان اتقیتن واہ قرآن سبحان اللہ ان اتقی تسی پرہیزگاری کرو تسی پرہیز متے کوئی پوچھ بوے کیا وہ پہلا پرہیزگار نہیں سن یاد رکھو وہ تے پہلے ہی پرہیزگار سن پہلے ہی پرہیزگار سن جویں نبی دا وجود نمونہ ساڈے لئی ایویں نبی دیاں بیویاں نمونہ مومناں دیاں عورتاں لئی میرے اللہ نے گل سمجھائی پورے مومناں دیاں عورتاں نو تے خطاب دا شرف دتا نبی دیاں بیویاں نو ان اتقیتن پرہیزگاری کرو سبحان اللہ کہے کیویں دی پرہیزگاری کریے موجودہ ماحول سنے یہ آپ جیسے بزرگوں سے کھڑکاؤ دروازہ بیل دیو اندروں آواز آئے گی ہیلو ہیلو کو سنی جائے ہیلو کون ہے صاحب تو گھر پہ نہیں ہے آپ تشریف رکھیے ابھی آتے ہوں گے ٹھنڈا چلے گا یا کافی کیوں جی بہت اچھا آئی تو موسم بھی بڑا ٹھنڈا اچھی لگی کی پیو گے اے جناب میں دروازہ کھول دینی ہوں بیٹھک دا بہ جو انتظار کر لو اگر کہو تو ٹی وی آن کر دو یہ رسائل بھی پڑھیے صاحب آتے ہی ہوں گے ایسا رضی اللہ تعالی نبی دیاں بیویاں ربا کی گل ہے فرمایا مومناں دیاں عورتاں نو بولن دے آداب سکھا دیو جے کوئی دروازے تے آ جاوے تے آ کے دستک دے وے سبحان اللہ جے کوئی دروازے تے آ جاوے آ کے دستک دے وے تے مٹھیاں مٹھیاں گلاں نہ کریا کرو پیاریاں پیاریاں گلاں نہ کریا کرو شرینی بری زبان نال حلاوت بری زبان دے نال عورت دا کم نہیں گل کرنا کیوں عورت دا وجود بھی عورت تے عورت دی آواز بھی عورت دی آواز بھی ملکہ جنم نور جائے کنوں نہیں مست کر دی کو مولوی آوے انہوں مست کر دیں نگاہ اٹھا کے کو پیر آوے انہوں مست کر دیں دی اور ایڈی ہو تے جناب علی چھائیے نا درباراں تے کہ انہاں شیخ کوئی نہیں بکدا جننے بدماش گلوکار اپنے کلام دے اندر بکدے جو شرکیہ کلمات نے اور ساڈے کئی سادہ لو افراد بڑا سویرے سویرے اٹھنا منہ دھونا گولڈ لیف دا سگریٹ لا کے انج بہ گئے کیسٹ لا دیتی ایک آدھی کیسٹ میں کوئی غلط گل لائی ہے یہ تو لگا ہے اللہ اللہ آخو یہ گل اور میں کیا نہ میرے بھائی موسیقی نال اللہ اللہ پڑھنا تے سننا بھی حرام ہے موسیقی دے نال تے اللہ دا کلام پڑھنا تے سننا بھی حرام ہے ایو جیاں گلاں نہ کر اے یقین جانو گانا سننا اتنا گناہ نہیں جنہ قوالی سننا گناہ ہے اور میرے نبی دا ہوے ذکر آکھو سبحان اللہ شان میرے نبی دی
تے گاؤ تسی ڈھول تے دھمکیاں نال نبی دی شان بیان کرن لئی موسیقی نہیں حسان بن ثابت کی زبان چاہیے. نبی دی شان بیان کرنی تے صحابہ دی زبان لے کے آ. میں عرض کر رہا سا میرے بھائی، فرمایا جدوں کوئی آ جائے، ایک اور بھی گل سن لو، تانوں بھی پتا ہونا ماشاءاللہ، جدوں جائیے دروازے تے کنی ویری دروازہ کھٹکائی دے جی، تے جدوں دروازہ کھٹکا لیے پہلی مرتبہ تے پھر کی کری دے؟ دروازے تو ہٹ کے کھڑیاں ہو جائی دے، یا سجے پاسے ہو جو تے یا کھبے پاسے ہو جاؤ. 3 مرتبہ گھنٹی دیو، دروازہ کھٹکاؤ. اگر صاحب خانہ نہ آوے اپنا جہا منہ لے کے واپس چلے آو تے شرمندیاں ہون دی کوئی لوڑ نہیں. نبی دے صحابہ آرزو کردے سن کاش اسی کسے دے دروازے تے جائیے سانو 3 ویری اجازت منگن نال اجازت نہ ملے، اسی واپس ٹریے تے رب دی اس آیت دا مصداق بن جائیے. شرمسار ہون دی کوئی ضرورت نہیں. حضرت سعد آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں اپنے گھر دے اندر موجودہ سبحان اللہ کہے تے سرکار دو عالم محبوب دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ آنکھو نا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے نے، آپ آ گئے، آپ نے میرے دروازے تے کھڑیا ہو کے آکھیا السلام علیکم. آئے ہائے مینو دیکھو نا اوتھے جبریل دی کی ویلیو، اوتھے رب دیاں فرشتیاں دا سلام کی کر دے جس گھر تے نبی دے سلام دیاں آوازاں آ جان. حضرت سعد فرماندے نے میں تاک دے اولے ہو گیا تے میں آہستہ جا کے وعلیکم السلام. سنی گل وعلیکم السلام اچھی میں نہیں کیا، خاموش. نال ایک ہور کال بنونا دا بیٹا کھڑے ہے، توجہ وہ کہندا ہے ابو جی بار حضور آئے نے، سبحان اللہ، آہا بار حضور آئے نے صلی اللہ تے سلام دا جواب اچھی دیو. فرمایا پتر چپ کر جائے نہ حکمتانوں میں جاننا. آپ نے دوبارہ فرمایا السلام علیکم. حضرت سعد پھر کہتے ہیں وعلیکم السلام. پھر تیسری مرتبہ کیا السلام علیکم. حضرت سعد نے کیا وعلیکم السلام. 3 گلاں پوریاں ہو گئیاں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رخ پیچھے ول موڑ دیتا. حضرت سعد نے پیچھوں پکار کے آکھیا وعلیکم السلام یا رسول اللہ. گل ذرا غور نہ سنیا جی تو غصہ نہ کرے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تے فرمان لگے میں تے 3 واری آکھیا السلام علیکم. حضرت سعد کہندے نے یا رسول اللہ توجہ میں جواب وچ کہندا رہیا وعلیکم السلام پر اینی ہولی آکھیا تساں سنیا نہیں. تساں سنیا میں کہندا رہیا پر اینی آہستہ اینی ہولی آکھیا تساں سنیا. تے سعد انج کیتا کیوں ہی کہن لگے یا رسول اللہ میرا دل کردا سی میں کھلوتا رواں تے تہاڈی زبان وچوں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دیاں دعاواں سندا رواں. یا رسول اللہ کوئی سلام آکھے او دے سلام دا پتہ نہیں
نہیں چلدا تسی سلام آندے سو تے میں رب دیاں رحمتاں دا مشاہدہ کردا سا مینوں تے اللہ دیاں رحمتاں او رحمتاں تے سلامتیاں ساون دے میਂਹ وانگوں وسدیاں نظر پہ جاندیاں سن عرض کرنا اتنا مقصود سی کہ جدوں کسے دروازے تے جاؤ کنی مرتبہ دروازہ کھڑکاؤ 3 مرتبہ اللہ کا قرآن کہندا ہے ان تقیتن نبی دیاں بیویاں ربا کی گل فرمایا تسی آداب سکھاؤ مومنہ دیاں ماواں جدوں کوئی دروازے تے آ جائے جدوں کوئی غیر مرد غیر محرم آ جائے دروازے تے آ کے دستک دے دروازہ کھٹکائے فلا تخزان بالقول جدوں تہاڈے دروازے تے کوئی غیر مرد آ جائے او دے نال پیار نال گل نہ کریا جے دروازے تے آئے تے پیار نال گل کرنی حرام ہے کجیرو دا شیشہ کھول کے تے بوتل پیش کرنا دسو حلال ہے آکھو نا کی کریے سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی پر میں کی کراں گلاں کوڑیاں دے میں دسنیاں ضرور نے میں کی کراں اے نبی دا کار سبحان اللہ میں کی کراں اے اللہ دا قرآن فرمایا فلا تخزان بالقول قربان حضور تیری عظمتاں تو 1400 سال پہلا آ کے تے یورپین طرز عمل دیاں جڑاں وڈ چھڑیاں جے اے یورپین معاشرے دیاں جڑاں بند کر کے رکھ دتیاں جے انہاں نو جناب تباہ تے برباد کر دیتا جے فلا تخزان بالقول جے کوئی غیر مرد تہاڈے دروازے تے آئے انج نہ آکھیا کرو آئیے جناب تشریف رکھیے بیٹھیے کھانا کھائیے چائے پیجیے صاحب بھی آتے ہوں گے ٹھنڈا چلے گا یا گرم چلے گا آپ کیوں ڈسٹرب ہوتے ہیں یہ لیجیے وہ لیجیے ایسا مت کہیے جدوں گھر کوئی غیر محرم آوے آ کے پوچھے صاحب کتنے نے آخو کوئی پتا نہیں وہ آخے جناب کدوں آن گے شام 6 بجے آن گے وہ پوچھے جی اج رات مل جان گے ہاں ضرور ملن گے یہ تو زیادہ گل نہ کرو جھڑکاں دیو تے یاد رکھو جدوں کوئی عورت ایک واری آکھے جا چلا جا پتہ نہیں کدوں آن گے انشاءاللہ وہ بندہ پرت کے وہ گلی چھڈ جائے گا وہ چھڈے گا کہ نہیں تجربہ ہونا چاہیے چھڈے گا گلی میٹھی گل کوئی عورت نہ کرے تیرا ہاتھ عورت تیرا پیر عورت تیری آواز عورت میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں تلاوت کر رہی ہوں فرمایا قرآن ہولی پڑھ تینوں تلاوت عزیز میں رب نو تیرا وقار عزیز تینوں تلاوت پیاری مینوں تیری عزت پیاری تینوں تلاوت پیاری مینوں تیری آبرو پیاری تینوں تلاوت پیاری مینوں مصطفیٰ دی حیا پیاری میں رب نہیں برداشت کرتا کہ کلمہ میرے مصطفیٰ دا پڑھدی ہوئے تے چال چلن تیرا انگریزاں ورگا ہو میں رب تیری آبرو نال پیار کر دوں تیری عزت نال پیار کر دوں تیرے وقار نال پیار کر دوں سوال پیدا ہوا یا اللہ پیار محبت اخلاق یہ نال گفتگو کرنا یہ بری گل تو نہیں نا بھائی بولو نہیں نا بری گل عورتوں کیوں منع کیتا قرآن کہندا ہے قرآن دی بارش ہوے بولو نا بھائی ہوے بارش قرآن دی ہاں واہ قرآن میں تیرے تو قربان رب دا قرآن کہندا جے فلا تخزان بالقول فیطمع الذی
سا کڑا چھڑو یار فی قلبہ دل دریا اور سمندروں ڈونگے اللہ فرماتے ہیں فی قلبہ دل دریا اور سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے سمجھو بندہ ایک آیا انہیں بوا کھڑکایا رب عورت نو اندروں کہندا ہے یہ پیار نال گل نہ کر محبت نال گل نہ کر ربا کیوں نہ کرا اخلاق نال تے بولنا چاہیے رب کہندا فیطمع الذی فی قلبہ دلاں دیاں ڈوراں میرے ہاتھ وچ نے تیرے چ نہیں باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے میں کہنا دل دریا او سمندروں ڈونگے تے رب دلاں دیاں جانے میرے نبی دی امت دے اندر تیرا نام شمارے میں رب تینوں کہنا تیرے دروازے تے غیر محرم آ گیا تیرے دروازے تے نامحرم آ گیا تیرے دروازے تے غیر مرد آ گیا ایدے نال پیار نال ایدے نال محبت وچ گلاں نہ کری ربا کیوں نہ کرا فرمایا دل میں جاننا تو تے سادہ ہے تو تے معصوم ہے تیرا دل پاک تیری زبان پاک تیرا تخیل پاک تیری نظر پاک تیرا ذہن پاک پر دل تو نہیں جان دی دل میں جاننا تے میں کہنا اے دل پیار نال گل نہ کری فیطمع الذی فی قلبہ مرض مت اے دے دل دے اندر تیری مٹھی مٹھی آواز سن کے کوئی تمے دی بیماری بن جائے میں رب تیری آبرو بچان لئی تیرا تقدس بچان لئی تیری عفت بچان لئی تیرا وقار بچان لئی تیری عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے تیری ملکوت کو بلند کرنے کے لیے اور کہنے دو میں اللہ تجھے علم الدین کی ماں بنانے کے لیے محمد بن قاسم کی ماں بنانے کے لیے میں اللہ تیری گود میں مجاہد پیدا کرنے کے لیے میں اللہ تیری گود میں مولوی عالم پیر خطیب پیدا کرنے کے لیے تیری آبرو کو پاک رکھنا چاہتا ہوں تیری آواز تو درکنار تیری آواز کی حلاوت بھی جو ہے میں نے وہ غیر مرد پہ حرام کر دی تاکہ جویں تیرا تخیل پاک ہوئے گا ایویں تیری گود وچ پلن والی اولاد پاک ہوئے او دا تخیل بھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ ہے اما جی رب دا شکر ہے اللہ نے مینوں ولی بنایا ہے فرمایا پتر میں بھی کدی دودھ نہیں سی پی میں بھی اونی دیر تک کدی تینوں دودھ نہیں سی پیا جنہ چر وضو نہیں سا کر لیندی میری تربیت بھی تے ویکھ نا میریاں اداواں بھی تے دیکھ اجازت ہوے تو قرآن دی آخری آیت پڑھ دے جی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور دے اندر ارشاد فرمایا پردے دا ذکر فرماندے اللہ فرماندے ہن میں جلدی جلدی ہو ٹکانے بھی دسدا جاں جتھوں جتھوں عورت نے پردہ کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے وَقُلِّ لِلْمُؤْمِنَاتِ کہہ دیجئے مومنات نو یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن
انہاں نو کہہ دیو اپنے سطر دی تے اپنی اکھاں دی حفاظت کرن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن اپنی زینت اپنا بناؤ تے سنگار اینو ظاہر نہ کرن بلکہ اپنے اتے پردہ کر لین صرف چہرہ تے اپنے ہاتھ جڑے نے اے دیکھنا اے گٹا تک ہاتھ اے اکھاں تے صرف چہرہ جدے اندر سر مکمل طور تے لپیٹیا ہوئے انہاں کو ظاہر کرنا کدے اگے جائز ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے الا جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبولتہن وآبائہن او آبائی بولتہن اپنے شوہراں دے اگے انہاں ساریاں دے سامنے رہنا جائز ہے اپنے باپاں دے اگے اپنے سہریاں دے اگے اپنے بھتیجیاں دے اگے اپنے پنیویاں دے اگے یا اپنی سوکن دی اولاد ہوئے یعنی اپنے شوہر دی جڑی دوسری اولاد ہوئے گی او دے اگے انہاں کو اپنا آپ ظاہر کرنا جائز ہے اے دے تو علاوہ کسے دے سامنے اپنا آپ ظاہر کرنا جائز کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے بالکل صاف تے واضح اصول و ضوابط واضح کر دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں بیویاں نو درس دے کے آپ دیاں بیویاں نو سبق پڑھا کے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز آیات واضح کر دیتی اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا گل سن لو اے قانون اج تک نہیں جدوں تک دنیا دے اتے مومن رہن گے انی دیر تک قوانین بھی موجود رہن گے حضرت حسن بصری آخو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ مینو جناب والا اے رپورٹ پہنچی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ جیڑا بندہ کسے غیر عورت وال تکدا ہے جیڑا آدمی شہوت دی نگاہ دے نال تجسس دی نگاہ دے نال اور شیطانی نگاہ دے نال کسے غیر محرم عورت وال ویکھدا ہے او عورت اگے تو اپنے وکھان دے حالات پیدا کر دیے اپنی زینت اپنا بناؤ سنگار غیر مردان دے سامنے پیش کرن لئی کر دیے اللہ فرماندے نے وکھان والی دے تے ویکھن والے تے لعن اللہ کی ہوندی ہے بولو آکھو کی ہوندی ہے لعنت ہوندی ہے فرمایا جیڑی عورت ایسے حالات پیدا کرے کہ مینو کوئی ویکھے مینو کوئی کی حال ہے بازار جانے تے کوئی شے جڑی ہے او رہ ہی نہیں سکتی پلکاں بھی بنیاں نو پالش بھی لگی لپسٹک بھی لگی وال بھی وائے کلپ بھی لائے سارے کھیکھن کیتے نے تے گھر آ کے بہنے کھانا تیار ہے کیا کروں بھائی سر میں درد ہو رہا ہے سارا دن مجھے شاپنگ سے فرصت نہیں ملی اینج منجی دے اتنے آ کے ڈگنا جی میں کھوتا پول سے پیا ہوں مجالے کوئی سمجھ لگے سناؤ زینت کرنا بناؤ سنگار کرنا بازار کے لیے نہیں اپنے شوہر کے لیے ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شوہر کے گھر میں آنے کا وقت ہو تو سرخی لگا پاؤڈر لگا کریم لگا کپڑے پہن بن سمر کے بیٹھ تیرا بیٹھنا عبادت تیرا بیٹھنا تو شوہر کے لیے کریم لگا عبادت تو شوہر کے لیے میک اپ کر عبادت تو شوہر کے لیے لباس پہن عبادت گھر کے لیے شوہر کے لیے عبادت ہے بازار کے
لیے لعنت ہے، بازار کے لیے لعنت۔ اور ایک اور طریقہ دیکھا جے، ہائے ربا چک یہودیاں نو آمین، جی آمین، یا اللہ یا انہاں نو ہدایت دے، تے جے انہاں دے مقدر وچ ہدایت نہیں تے انہاں نو تباہ کر لے۔ سانو انہاں دی کوئی ضرورت نہیں، کی خیال ہے تہاڈا؟ سانو انہاں دی ضرورت ہے کوئی نہیں، انہاں نو تباہ کر۔ ایسا کلچر، ایسا معاشرہ بدماش ثقافت کے نام پہ، فیشن کے نام پہ میرے نبی کی سنت سے دور کیا جا رہا ہے۔ فیشن کے نام پہ فاطمہ الزہرا، عائشہ، حفصہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب کی شان سیرت سے دور کر رہا ہے یہ بدماش معاشرہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل عورتیں ایک نئے فیشن میں ہیں، شلوار گٹیاں تو اونچی، بولو ہے نا؟ اور ہن میں کسے چونپڑی تے نہیں نہ رہندا، کی کراں؟ اٹھی دن تمہیں جمعہ بھی پڑھان آنا ہوندا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو فرینک کوچ مینوں ہی اٹھا کے میری سیٹ ہی لیڈیز نو ونڈ دے، وہ کوئی کنڈکٹر آتا تو چار پھر وہدا داڑھی والا تو ٹوپی والا کہڑا بندہ بھی، مولوی جی ذرا کو مہربانی کرے جی۔ میں کہ فیصلہ بات تک مہربانیاں میں ہی کرنیاں نے، جنیاں فولڈنگاں نے ساریاں میری قسمت۔ گٹیاں تو اونچی شلوار، اگر تیری غیرت بیدار ہے، تیرا مذہب بیدار ہے، تو میں پشین کوئی کرنا وا کہ اے پورے وجود نو ننگیا کرن دی ابتدا کی جا رہی ہے۔ لعنت ہے ایسے فیشن پر، لعنت ہے ایسے افراد پر جس میں بے حیائی ہو، بے شرمی ہو، میرے نبی کی سنت سے اعراض ہو۔ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میرے سمیت ہم سارے اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے بچیوں کو شرعی پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، اور جدید معاشرتی ان برائیوں اور لعنتوں سے بچائیں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے کیجیے، کر لو ہاتھ کھڑے، ثواب لے لو، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اچھی آمین۔ مینوں گزشتہ جمعے ساڈے حاجی گرو محمد صاحب نے، اللہ انہوں دی عمر دراز کرے، حج کر کے آئے نے، ویسے الحمدللہ مینوں حالے نہیں ملے، اللہ انہوں نے مینوں ملن دی توفیق دے۔ انہوں نے بڑے صاحبزادے ریحان صاحب دس رہے سن کہ مسلمانہ تو یورپ کنٹری پریشان ہو کے اے فیصلہ کر چکی ہے، کی انہوں آندے نے جڑا اج کل کوٹھیاں دے اوتے بڑا سارا ہوندا ہے، ہائے ہائے کڈے نا یاد ہیں، اللہ کرے تو قرآن دی آیتاں بھی انج یاد ہو، نبی دے فرمان بھی انج یاد ہو۔ ڈش تے ہوندی ہے کھان والی، انٹینا نواں آ جائے، بدماشاں نے ایجا جی ڈش بنائی ہے جہدے وچ سب کچھ ایویں گل ہے نا، او دا نام ہی ڈش انٹینا رکھیا۔ میرے بھائی خدا کی قسم، جو مزہ اسلام میں ہے وہ کفر میں نہیں، جو تجسس، جو آرزو، جو دل کی دھڑکن، جو نفاست، جو پاکیزگی اسلام میں ہے وہ کفر میں کہاں، وہ نصرانیت میں کہاں، ارے رافضیت میں کہاں، ارے قادیانیت میں کہاں، سب غلیظ ہیں، سب بدماش ہیں۔ خدایا ایسی لعنتوں کو معاشرے سے پاک کیجئے گا۔ آپ کہتے ہوں گے کہ مولانا صاحب اتنا چلا رہے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں، میں نے 4-5 جمعے شہادتیں بیان کی، آپ کو واقعات سنائے، مجھے آپ بتلائیں کہ جیسی چیزیں عام ہوں، بازاروں میں ماں بہنوں کی بے پردگی عام ہو، بے حیائی عام ہو، سینما جات میں فحاشی ویڈیو پرنٹ عام ہو، یہ باتیں اگر میرے نوٹس میں آئیں، میں ایک مسجد کا خطیب ہوتے ہوئے، ایک مسجد کا مبلغ ہوتے ہوئے، ایک مسلک کا مبلغ ہوتے ہوئے، آپ کا خادم ہوتے ہوئے، آپ کے سامنے مسئلے پہ کھڑا ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ نہیں کہ میں آپ کو یہ باتیں یاد دلاؤں؟ بنتا ہے، مجھے کہنا چاہیے
جو میں نے جو چیخ کی، جو میں نے پکار کی، جو میں نے قلب و جگر کے آپ کے سامنے رکھا، آپ کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنی ماں اور بہنوں کو انگریز کی سنت پہ نہیں، عائشہ اور فاطمہ کی سنت پہ چلنے کی تنقید کریں گے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو میں سمجھوں گا میری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ آخر دعوانا